جمعۃ المبارک کچھ نہ کچھ سمجھنے سمجھانے کے لیے یا ایمان تازہ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنا کر ایمان لینے کے لیے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بات بتائی جائے جس سے انسان کے باطن پر اثر ہو، ظاہر پر اثر ہو، اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ ویسے تو میرا خیال یہی ہے کہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو مولوی صاحب نے کلے ہی بول دے پہ سن، انہوں نے الحمدللہ شروع کیا سی، شاید 5-6 منٹ نے انہوں نے الحمدللہ تے لانے سن، تو میں کہ یار قوم تے آ کے بہندی ہی کوئی نہیں، اے مولوی صاحب آ کے بہی جاندے نے، کیسی عجیب روٹین ہے، یعنی سننا کوئی نہیں چاہ رہا، مولوی صاحب کنوں ڈلیور کرن گے اور کی دین گے؟ قوم نو کچھ نہیں چاہیے، قوم نو صرف روٹی چاہیے، قوم نو صرف اپنی خواہشاں چاہیے، دین نہیں چاہیے۔ پکی گل ہے، قوم نہیں چاہیے۔ ہاں شاید جڑے دجل و فریب والے لوگ نے وہ کوئی پروپوگنڈا کر سکتے ہیں کہ پروپوگنڈا زیادہ کرن تو لوگ سمجھیں یار دیکھو کتنا قابل آدمی، کیونکہ ہم لوگ نا لوگوں کی تعداد دیکھتے ہیں اور یہاں پر اپنے حصے کے بیوقوف تو بنائے جاتے ہیں، اور ہم وہ لائف گزار رہے ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، جو ڈرامائی ہوتی ہے، فلمی ہوتی ہے، جو کیا کہتے ہیں مجازی طور پر ہم اس پر سوچیں نا تو کہتے ہیں یار آخرت کے لیے یہ نہیں ہے، آخرت کے لیے سودا کچھ اور ہے۔ اس پر میں نے ایک دجال پر لکھ رہا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں کئی چیزیں جو دماغ میں آئیں وہ میں آپ سے ساتھ ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن وہیں پر بات آتی ہے کہ ہم ڈلیور جس کو کر رہے ہیں، جس کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، جس نسل کو ہم سکھانا چاہتے ہیں، اس کا لینا دینا آخرت سے نہیں، وہ دنیاوی زندگی چاہتی ہے، آخرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ فرض کریں میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں آپ کی تربیت کے لیے کچھ لفظ بولتا ہوں، آپ کی اصلاح کے لیے کچھ لفظ بولتا ہوں، آپ ان الفاظ پر زور کب لگائیں گے؟ جب آپ کے اندر خود یہ حوصلہ پیدا ہو، میری ڈیوٹی شامل ہے، مجھے یہ نوکری ملی ہوئی ہے یا مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، آپ تب لگائیں گے جب آپ کو پتہ ہو میں نے آخرت میں منہ دکھانا ہے، یار ابھی سوچنا پڑے گا، ادروائز آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولوی صاحب نے چنگیاں گلاں کیتیاں نے، ہوں اگے چلو، ہم یہی سوچ کر آگے نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر دجال سب کو معلوم ہے وہ آخر پر آنا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن تقریباً 430 احادیث دجال کے بارے میں ہیں، 430 احادیث دجال کے بارے میں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے اس دجال کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اور دجال دجل و فریب کا نام، جھوٹ کا نام، تو اس لیے یہ دجل و فریب کے بارے میں حضور نے ارشاد جو فرمایا ان کو سن لیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اب ڈرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ چالا چلنی ہے نا، تسی پہلے سمجھ لو کہ ایسا ہوگا، اس لیے تم نے پہلے سمجھ لینا ہے کہ دجال نے آ کر کرنا کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لہٰذا وہ تمہارے اندر ضرور نکلے گا، دجال نے ضرور آنا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا اور اس تذکرے کو کبھی بلند کیا کہ دجال سے ڈر جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں دجال سے ڈر جاؤ، یعنی کبھی اونچی آواز میں کبھی پست آواز میں ہمیں ڈراتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں لگنے لگا کہ یہ درختوں کے جھنڈ میں سے دجال نکل آئے گا، یعنی سرکار نے ایسے طریقے سے ڈرایا کہ سرکار انہیں آن لگا پا آج ہی آن لگا، درختوں کے جھنڈ سے یہ باہر نکل آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا پیدا نہیں کیا گیا۔ سارے فتنے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں نا،
سارے فتنے اپنی جگہ پر رہے، لیکن دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا گیا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ 3 کام جب ہو جائے نا تو اس کے بعد نیکی کرنا فائدہ نہیں دے گا، ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک، جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اب مشرق سے جاتا ہے اور مغرب، اس دن مغرب دے وقت ڈبے گا تو مغرب والے نکل آئے گا، مغرب کی طرف سے نکل آئے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، دعوت الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین ایک جانور کھڈے گا، وہ اینا جانور تیز ہوئے گا، وہ ہاتھ پتہ نہیں کہڑی مور ہوئے گی، وہ سارے دے متھیاں دے ہوتے نا، پیشانیاں دے ہوتے، جڑا کافر ہے مور لائے گا کافر، جڑا مومن دی مور لائی جائے گا، زمین سے ایک جانور نکل آئے گا۔ اس یہ 3 نے نکلنا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ دجال کو دیکھنا۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سفر معراج کے دوران حضور نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کا رنگ گندمی، قد لمبا اور بال گنگریالے تھے، جیسے قبیلہ شنوا کا کوئی شخص ہوتا ہے۔ پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ سفید، سر کے بال سیدھے تھے۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں، اور میں نے دوزخ کے دروغہ، جنت کا دروغہ کا نام ہے رضوان، اور دوزخ کے دروغہ کا نام ہے مالک، تو ان کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں دجال کو بھی دیکھا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گنگریالے بالوں والا، اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ مسیح دجال ہے۔ حضور نے مسیح دجال کو دیکھا، ہم نے ابھی نہیں دیکھا۔ اب فرمائے صورتحال کیا ہوگی؟ اب سرکار نے فرمایا دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، دین کمزور ہو چکا ہوگا، علم رخصت ہو چکا ہوگا، علم اٹھ چکا ہوگا اور جہالت عام ہوگی۔ اب دجال کے نکلنے کا وقت حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب دین کمزور ہو چکا گا۔ تو اسی ہونے لبنا شروع کر دے ہو، اچھا کنہ کو دین ہے وے جڑے لوگ دیندار نے؟ 80% لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نیچے کو آ رہے ہیں نا، ڈیٹیریٹنگ کی پوزیشن ہے۔ پھر بھی میں کہوں گا ابھی بہت ٹائم لگے گا، میں مان لیتا ہوں تقریباً یہ 1400 چل رہی ہے، 500 سال لگا لیں۔ 500 سال کے بعد میرا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت دجال آ جائے گا 500 سال کے بعد۔ آپ یہ 1445 ہے نا، یہ 1445 سے آگے 500 سال اور ڈال لیں تو 1945 تک نا تقریباً میرا خیال ہے، باقی تو اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن جس سپیڈ سے یہ دنیا جا رہی ہے، جیسے یہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہیں چیزیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ دجال آ چکا ہوگا، کہ دین کمزور ہو چکا ہوگا۔ کسی بھی ملک میں کوئی دین نہیں، کسی بھی ملک میں کوئی دین نہیں ہے سوائے ایرانیوں کے۔ ایرانیوں نے اپنا دین پولیٹیسائز کیا ہوا، ان کا دین پیسوں پر چلتا ہے، وہ پیسہ لگاتے ہیں، باقی کوئی نہیں، باقی کوئی نہیں۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ دین وہ نہیں رہا، اے اپنے دین تے پیسے لاندے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں یہودی بھی لگاتے ہوں گے، لیکن یہ اپنے دین پر نہ پولیٹیسائز کرتے۔ یہودی ایک حد تک، یہ مسلمانوں کے اندر چھپ کر مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دجل و فریب کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اور ویڈیو بھیجنے کے بعد چلو میں نے تو شکر ہے بیان کرتا رہتا ہوں، میں تو کہتا رہتا ہوں کہ چاچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا ایمان نہ لانا مفسرین کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام، علماء کرام سب کے نزدیک ثابت، یعنی قرآن کی 3 آیتیں ان کے بارے میں آتی ہیں کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور احادیث کثرت سے آتی ہیں کہ چاچا ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس میں ایک چاہے طاہر القادری کا بیٹا تھا یا کون تھا، کیونکہ وہ تو گروپ ہی شیعوں کا نا، طاہر القادری، مفتی حنیف قریشی وغیرہ، یہ گروپ ہی اہل تشیعوں کا ہو گیا۔ پیر کے کچھ کیا کہتے ہیں، پنڈی کے کچھ پیر ہیں، عبد القادر نامی ٹائپ، یہ بھی ان کی طرف ہے، پیسہ چلتا ہے نا، مزاروں پر پیسہ چلتا ہے، اور بعض مزاروں والے ادھر ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اہل تشیع حضرات کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کبھی بھی شجرہ دیکھو سیدوں کا، اب اس نے کہا کہ شجرہ دیکھو ہمارے سیدوں کا، تو شجرہ جا کے شجرے میں حضور نہیں آتے،
اس نے مثال دی کہ شجرے میں حضور علیہ السلام نہیں آتے، امام نکی سے نکلتے امام حسین سے نکلتے حضرت علی، تو حضرت علی کا باپ کون؟ چاچا ابو طالب، یہ جتنے بھی نکلے چاچا ابو طالب، اور حضور چاچا ابو طالب میں زم لو دی۔ میں آگے کہا کرتا تھا، میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ یار اے نا ابو جہل دی اولاد بنانا چاہتے ہیں سانو، ادھر علی تو چاچا ابو طالب تو لے کے کدھر اور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آگے بھی آپ کو سمجھاتا تھا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ واردات ایسا ہی ہے کہ ان کو گم کریں، راستہ گم کریں، ادھر ہیں مسلمان ہم لوگ، لیکن لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ چاچا ابو طالب۔ چاچا ابو طالب تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر نقطے کی بات اس میں انہوں نے سمجھائی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں چاچا ابو طالب، علی سے چاچا ابو طالب کی بات کرتے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی سرکار کی بیٹی، اور آپ کی نسل کس سے چلی ہے؟ بیٹی سے۔ تو سید کس نے فرمایا؟ حسن و حسین کو سید کس نے فرمایا؟ دوسری بات، علی کی دوسری اولاد جو ہے فاطمہ سے نہیں، جو سیدہ فاطمہ سے نہیں، جو سیدہ فاطمہ سے نہیں، جو دوسری اولاد ہے اسے علوی کہتے ہیں، سید نہیں کہتے۔ کل سمجھ آئی؟ سید نہیں کہتے۔ سید کس کو کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو ہوگی وہ کہلاتی ہے سید، اور دوسری کیا کہلاتی ہے؟ علوی۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سید کون سی ہے؟ جو فاطمہ الزہرا سے ہو، اور جو دوسری ہو وہ علوی کہلاتی ہے، سید نہیں کہلاتی۔ اور سید کون سی ہوگی؟ جو فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ ٹھیک ہے؟ اگر کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ کو ہم نے نسب سے نہیں دیکھنا، ایمان سے دیکھنا، ورنہ حضور کے جتنے چاچے ہیں 12 چاچے تھے۔ ابو لہب بھی سرکار کا سکا چاچا تھا۔ آپ کے 12 چاچوں میں سے 10 ایمان نہیں لے کے آئے، 2 لے کے آئے تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر نسل اس طرح سے چلانی ہے تو پھر نسل کس سے چلے گی؟ ایمان سے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوتے ہوئے یہ سید، اور سید کوئی ذات نہیں ہے، میں آگے بتاتا ہوں، قریش ہے، قریشی ہے، بنو ہاشم ہے، اس لیے سید ذات کوئی نہیں، سید تو ایک لقب ہے کہ یہ میری یہ سید ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی یہ یاد رکھنا، ابو بکر اور عمر بوڑھوں کو جنت میں سردار ہوں گے، لیکن تم نے یہ دونوں کو نہیں بتانا۔ اب وہاں پر بھی سید کہا گیا، اگر ہے تو پھر وہ بھی سید ہوئے۔ سید کس سے ہوگا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے یہ سید، لیکن سید ذات کوئی نہیں ہے۔ اکثر کہتے ہیں وہ سید بیٹے ذات کوئی نہیں، سید ایک لقب ہے، خصوصیت ہے۔ چلے فرض کریں حضور نے ارشاد فرمایا علی کو ابو تراب اور مٹی والے، اب یہ کوئی نسل تو نہیں نا، ایک لقب ہے، ایک لقب ہے، اس لیے سید سردار، جنت کے سردار ہیں، بالکل ہے، اور جنت کے سرداروں کی مرضی کے بغیر جنت میں جائے گا کوئی نہیں۔ اور ہمارے عقیدے میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، علم رخصت ہو جائے گا، نکلنا ہوئے گا دجال وہ تو بات دی گل ہے، لیکن ہم نے علم ضرور بیان کرنا ہے، ہم نے ضرور بیان کرنا ہے، ایک ایک چیز کھول کھول کر جو بھی نقطہ ہے، کوئی سوال پوچھے ضرور بیان کرنا۔ علم نیچے نہیں آنے دینا۔ علم کی موت کا مطلب ہے آپ نے دین کو مار دیا، اور جو علم پر نہیں چلتا وہ ابو جہل ہے، کیونکہ وہ ابو جہل کی پیروی کر رہا ہے، جہالت کا باپ ہے، اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ ضرور پڑھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے نرمی اب کوئی نہیں ملنی، اب سختی کرنی پڑے گی۔ آگے چل کے سمجھاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دجال ایسے وقت میں نکلے گا جب اچھے لوگ کم رہ جائیں گے، دین میں کمزوری آ جائے گی اور آپس میں عداوتیں ہوں گی، جیسے اب بھی ہے، عام لوگ بھی اور دینی لوگ، دینی جماعتیں بھی، پاجی کافر جے، اور جس وجہ سے اس کے اندر جو بیماری ہے وہ دور کرو۔ مکمل کوئی بھی کافر نہیں ہوتا، فرض کرو بے نمازی ہو، بے نمازی اس کی ہم کہیں گے یار نماز پڑھیا کر، کمی کیا ہے؟ نماز کی، جو کمی ہے وہ دوسرے کے اندر دور کرنی چاہیے، مکمل طور پر کافر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا، سب سے بڑی بدتمیزی جو ہوئی ہے نا وہ اہل سنت نے کی، جسے ہم بریلوی حضرات کہتے ہیں نا، سب سے بڑی بدتمیز جہالت پھیلانے والی کو جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بریلوی حضرات ہیں۔ آپ نے کہیں گے کیوں؟ انہوں نے اپنی پہچان ہی نہیں سمجھائی، بریلوی مسلک، اعلیٰ حضرت مسلک، اور یار کہتے ہیں ہم اہل سنت کون سے ہیں؟
جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کنیکٹڈ کیسے ہے، خلافت عثمانیہ سے ہو کر سرکار تک ہم کنیکٹڈ ہیں، ہمیں قانون اور رسول کے مطابق تھے۔ انہوں نے عوام دیکھے مولوی لگے رہے، عوام جڑی پسند کر دی بھی میلاد منانے دو، کل چلم منانے دو، تیجا دسواں کرنے دو، عرس کرنے دو، 11ویں شریف کے چندے مانگ لو، انہوں نے یہاں تک رکھا۔ عقائد سکھائے ہی نہیں ہیں، عقیدہ ہوتا کیا سکھائے ہی نہیں ہے جی۔ چاچا ابو طالب کے بابرے میں کف لسان رکھنا، یعنی چپ رہنا، بولنا نہیں ہے، اگلے چاچا ابو طالب نبی بنا کے رکھ چھڑے۔ اگلے یہ بھی کہتے ہیں اہل تشیع حضرات، یہ سورت آل عمران جڑی ہے چاچا ابو طالب کے بارے چاہیے، کر لو گلا جنوں چان ایسی کر کے نہ چینج کر چھڑ دینے پھڑ کے کہ چاچا ابو طالب کے بارے میں سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام، یہ دو ان کے بارے میں آتی ہے، اور زیادہ تر کہ حضرت مریم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں آتی۔ لیکن کہاں پر ہم پہنچ گئے کہ یہ سورہ آل عمران کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ میں تو ایسے بارے سمجھانا کہ تھی پڑھنا پایا، تھی کہو جی اسی تو کدی پڑھیا ہی کوئی نہیں، سان تو کسی نے دسیا ہی کوئی نہیں۔ میں موٹا نقطہ اس لیے سمجھاتا ساتھ ساتھ جاتا ہوں کہ یہ کہاں تک لے کر جا رہے ہیں اور کہاں ضم ہمیں کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کتابیں کوئی نہیں پڑھنی، اس لیے تو میں حدیث بیان کرتا چلا جاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ حدیثیں ہی بیان ہو رہی ہیں، کچھ اور نہیں کر رہا، کوئی کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا۔ تو اس لیے وہ سورہ آل عمران کا شہزادہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو دین میں کمزوری اور آپس کی طاقتیں، یہ بریلوی حضرات نے گند گھولا ہے۔ اہل سنت کے عقائد نہیں سکھائے، نہ سکھایا فروعی مسائل کیا ہوتے ہیں، مستحب اعمال کیا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں عمل کیا ہے، مستحب عمل، مستحب کی تعریف کیا ہوگی؟ کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اب آپ یہاں پر رہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، جمعے کے بعد سلام، کل چلم، تیجا دسواں، میلاد، 11ویں شریف، یا رسول اللہ مدد، یہ سب جائز ہیں، فرض واجب نہیں، جائز ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے میں ساری زندگی نہ کروں تو کوئی گناہ نہیں، کہ اگر تھی ساری زندگی سے کٹ دیو تو کی بنو گے؟ وہابی۔ کیسا نقطہ ہے، تانوں وہابی بنا کے ادھر ٹوڑ چھڑے، کنہ نے کیتا ہے؟ یہ ممبر کا تقاضا نہیں تھا کہ ہم بیان کرتے ہیں پتر نہ بھی کرو گے تو کوئی گل نہیں، ہر بندہ صرف ہاتھ چک کے کہے یا اللہ رسول اللہ دی امت میں بخش دے، یہ سال ثواب۔ یہ سال ثواب کیا ہے؟ وہ کھانا تو آپ ویسے بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں، فرض نمازوں کا سال ثواب کر سکتے ہیں، روزوں کا کر سکتے ہیں، سال ثواب کون سا مشکل ہے؟ میں جمعے کی تقریر کروں تو وہ سال ثواب کر سکتا ہوں سرکار کی ساری امت کو، یہ کون سا ہے؟ اس لیے تو میں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے جو نیک عمال کیے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ میں کھیلنا چاہتا ہی نہیں، میں حتوہ درودوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم نہیں نہ چھوڑ سکتے، اندر رچ بس گئی، ماں کی کہے گا، پیو کی کہے گا، وہ کہے گی ہر پتر میرا جو ہے نا میرا چیلم کروائے گا، کل کروائے گا۔ ماں نہیں تاڑی، ماں جی کتنے پہنچے ہو؟ لیکن ماں کو سکھایا کس نے؟ نہیں، ہم نے۔ سب سے بدترین نکلے کون سے؟ بریلوی حضرات، اور علم میں سب سے بہترین بریلوی حضرات، یعنی جو قانون اصول ہے وہ بریلوی کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بدترین ہم نکلے کہ ہمیں سکھایا ہی کسی نے نہیں گیا، ہمیں مسجدوں پر بتایا نہیں گیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ بس دجال ہر گھاٹ میں اترے گا، بڑی تیزی سے سفر کرے گا، اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ پھر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام فتنوں کو بیان فرمایا، بہت تفصیلی سے بیان فرمایا، یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان فرمایا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ احلاس کا فتنہ کیا ہوگا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں پر آپ کو احلاس ایک حلوس والا ہوتا ہے، الف ہا لام الف سین ہے احلاس۔ تو پوچھا کہ احلاس کیا؟ آپ نے فرمایا یہ فتنہ بھاگنے اور لڑنے کا فتنہ ہوگا، یعنی بھاجو یا پھر لڑو، یا بھاگ جائے یا لڑو۔ پھر خوشحالی اور اسودگی کا فتنہ آئے گا، بڑے خوشحال ہنسی ہو جائیں۔ ایک وہ غریب ہوتا ہے جس کی غریبی سے کفر تک لے جاتی، اور سرکار نے فرمایا غریبی سے بچو، یہ تمہیں کفر تک لے کر جائے۔ دوسرا امیر ہوتا ہے، وہ امیری اسے کفر تک کیوں لے کر جاتی ہے؟ وہ بس کہتا ہے بس اسودگی، سکون، ہر چیز سکون کے لیے، اس لیے وہ دین کا کام نہیں کرتا، دین پر نہیں لگاتا، اس کا سارا رولا۔ آپ اپنا سارا مٹیریل دیکھیں، آپ دین پر کیا لگا رہے ہیں اور دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ 1%، 2%، 80%، 90%، 100%، اندازہ آپ بیٹے خود کر لینا، آپ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اتنے بتا دیں بس، آپ نے کیلکولیشن کر لینا کہ آپ دین کے لیے، آپ کہیں گے میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھتا پہ، یہ دین پر، یہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، دین پر کیا لگا رہے ہیں؟
دین پر کیا لگا رہے ہیں؟ یہ غور و فکر کرنے والی بات ہوتی ہے. لیکن ہمارا سارا پیسہ زیادہ تر غیر ضروری کاموں میں لگتا نظر آتا ہے. میں تو کیونکہ 24 گھنٹے میں ملازم ہے نا, ساڈا ملازم ہو گیا 24 گھنٹے. سانو کسی نے فون کرنا ہے, کسی نے گل پوچھنی ہے, ایسے سمجھانا ہے, جتنے بھی ہوا گا اسی روک دیں گے, وہ پایا غلطی. ہم تو 24 گھنٹے کے ملازم ہیں, اس لیے ہم دین کو پھیلانے والوں میں سے, کیونکہ ہماری برائی کسی کو پتہ نہیں چلتی. میں کئی دفعہ ہنس کے کہنا میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ساڈے عیب چھپا کے رکھ دے, دوسرے تے زہر نہیں ہونے دینا. تو مینوں امید ہے کہ کل قیامت والے دن بھی تو ظاہر نہیں ہونے دینا, کیونکہ ہم کون سے کہہ سکتے ہیں ہم بڑے نیک آدمی, ہم بھی کہیں گے ہم تہاڈے نال نہیں بھاری. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عیب ظاہر نہیں ہونے دیتا, یا ٹائم ہی نہیں ملتا, کچھ ٹائم ہی نہ کہنا نیکی کے کام اتنے کرو کہ برائی کو وقت ہی نہ ملے. پھر سرکار نے ارشاد میں خوشحالی اور سودگی کا فطرہ آئے گا. اس کا دعا ایسے شخص کے قدموں کے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مجھ سے ہے, یعنی نیک آدمی ہوئے گا, سمجھتا ہوئے گا میں سرکار نہ لا, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں, بے شک میرے اولیاء تو پرہیزگار لوگ ہیں. جیسے میں نے آگے بتایا تھا ایک دفعہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے, بڑی زبردست بات, حضور نے ارشاد فرمایا میرے اولاد متقی لوگ ہیں, میری نسل متقی لوگ ہیں. جو بھی متقی پرہیزگار بنے گا وہ کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ یار اتنا کافی نہیں, زور لگانے کے لیے کافی نہیں, کہنی گال ہی سن لیتی ہے. میرے نبی نے فرمایا متقی میری آل میں سے ہے. اگر ایک پرہیزگار نبی کی آل میں سے ہے, وہ کچھ کرنے واسطے کوئی پرم تے رکھو, وہ اینا تے کھلو کے دکھاؤ یار کی ہو گیا جے, دنیا کھ نہیں کہندی, وہ تانوں اینا ڈر لگدا یار کی ہو گیا جے, کھڑے تے ہو. بے شک میرے اولیاء تو پرہیزگار لوگ ہیں. پھر لوگ ایک نا اہل شخص پر متفق ہو جائیں گے. مطلب کسی چننا تے کدی نا اہل نہیں چننا, ہمیشہ اچھے بندے کی گل کرنی ہے اور ہمیشہ نیوٹرل گل کرنی, ہمیشہ نیوٹرل گل کرنی ہے. اسی یہ نہیں کرنا کہ یار میرا جو ٹلٹ ہے نا اس پاسے میں نا تو میں ادھرلے پاسے, بھاویں سیاسی ہوئے بھاویں مذہبی ہوئے. اور میں ایک کیا کہتا ہوں, میں اکثر اہل تشیع حضرات سے بحث کرتا ہوں, وہ کہیں گے اللہ یاری سے مناظرہ کر لے, اللہ یاری سے بحث کر لے. اور میں کیا اللہ یاری نے تہن تک کچھ سکھایا نہیں, تو میں ادھر بحث کر کے کرنا کی ہے, کر بھی لاں گا تو سمجھ نہیں سکو کہ جتیا کہڑا ہاریا کہڑا. پہلے عقل تے پیدا کرو تو پتہ تو لگے جتیا کہڑا ہاریا کہڑا. جس قوم نو عقل ہی نہیں تو سمجھ کس طرح سکے گی؟ پہلے عقل لے کے آ, تینوں آپ عقل نہیں ہے کہ مینوں کہنا وہ کر لو تاکہ اسی واہ واہ ڈھول پیٹ لو گے. ایسے مناظرے نہ کدی حاصل کچھ ہویا, اصولی گل کرو, اصول میں تم زیرو. جیسے میں نے آگے بتایا کسی صحابی کا عقیدہ 14 اور 12 معصوم کا نہیں تھا. حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں, امامت انہوں نے کبھی کی ہی نہیں, تو پہلے امام کیسے ہوئے؟ بس ایتھوں بنیاد تو ٹلو نہ, بس اگے پاسے ساریا کہانیاں نے پانے. اچھا دسو حضرت معاویہ تے حسن نے کہڑی شرائط رکھیاں سن آپس؟ حضرت معاویہ کا بھی ذکر احادیث وچ آندا ہے, حضرت حسن کا بھی آندا, انہاں دا دین ایک سی, تو کون؟ شرائطاں دے بعد دی گل ہے, لڑیے شرائطاں کی سن, یہ پتا تو کون ہے. جب تک تو نہیں سمجھ میں آئے گا کام نہیں بنے گا. اسی ایویں شرائطاں دسنیاں شروع کر دیں, اور دسنے کے بتانے کے بعد جب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں مننا کوئی نہیں جے, مننا آپ نے بنیادی نقطے پر رہنا. جیسے میں نے آگے بتایا نا, ہم حضور سے نکلتے ہیں, صحابہ کرام اہل بیت, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اسی علی تو نکل گئے, حضور والے حضور نے مائنس کر دیتا ہے, حضور کو مائنس, حضور دور دور تک نظر نہیں آتے. حضور نے جن صحابہ کو مسلمان کیا ان کا نام ہی غائب, تو منکر کس کے ہوئے؟ حضور کے. جن صحابہ کے حضور نے تعریفیں کی, صحابہ ابو بکر, عمر, عثمان, ان کا بیان غائب, تو منکر نبی کون ہوئے؟ منکر قرآن رضی اللہ عنہم و رضو عنہ جن کو کہا جائے, ان کے منکر. وثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کون سی ہستی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق, ان کے اندر سے غائب, تو قرآن کا منکر کون؟ حضور کے بعد خلافت چلی, امامت تو چلی نہیں, منکر خلافت کون؟ حضرت علی پہلے امام نہیں, توہین علی کون کر رہا ہے؟ ہر معاملے میں. پھر بھی وہ کہنے کہ ایسے مسلمان, پہلے جو اللہ تے ایمان لیا, آخرت تے ایمان لیا, مسلمان ہے نا, ایسی کون سی گل ہے؟ آخرت تے ایمان لیا تو مسلمان. اور یار بابا نہیں, اس طرح نہیں ہے. کیا آخرت پر ایمان لائے؟ ایک ایک بات پر ایمان لانا پڑے گا, اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا, دجال پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اس لیے سرکار نے یہ فطروں کی بات کرتے ہوئے فرمایا وہ فطرہ ایسا ہوگا کہ صبح کے وقت انسان مسلمان اور شام کو کافر, شام کو مسلمان, صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان والوں کے خیمے علیحدہ, منافقوں کے خیمے علیحدہ ہو جائیں گے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب یہ گل ہونے لگ پے نا تو سمجھ لو پھر دجال کا انتظار کیا جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے, دھوکے اور فریب کے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً 500 سال لگیں گے ابھی.
ابھی آنے میں دجال کے 500 سال لگیں گے. کوئی لوگ کہتے ہیں دجال آ گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ ہی دجال ہے, IMF ورلڈ بینک کی. اور دجال وہ نہیں ہے بھائی, دجال وہ نہیں ہے. دجال ایک شخصیت کا نام ہے, اس کا حلیہ سرکار نے بیان کیا جیسے آگے آ رہا ہے. دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور فریب کے چند سال ہوں گے. اور کیا ہوگا سرکار نے, بارش کثرت سے ہوگی, غلہ ہی نکلے, فصل نہیں ہوگی. بارش ہو رہی ہے, فصل نہیں ہوگی. ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا, حائن کو امانتدار اور امانتدار کو حائن سمجھا جائے گا. اس زمانے میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات کرے گا. کمینے آدمی سن دین سہان کے پاس مرزا جی نہیں رال دے, جنہوں نے دین کا کک نہیں پتا ہوگا, لیکن دین اس طرح سکھا رہے ہیں جیسے انہوں تو ود کوئی نہیں. اور لوگوں کی تعداد دیکھنے والی, میڈیا پر جو مشہور کر دیا جائے, ٹویٹر پر جو مشہور کر دیا جائے, ہم اس کے پیچھے. ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں. یارو گلہ تو صحیح کرتا ہے, صحیح دیسا سنانا ہے, صحیح دیسا صحیح دی سناتا ہے, لیکن بڑے شرح کرنے میں نا ذرا گند گھول جاتا ہے. شرح کرنا بھی ایک آرٹ ہے نا, یہ پتہ لگنا چاہیے کہ شرح کی کیسے جاتی ہے. وہ شرح صحیح نہیں کرتا. آگے چلتے ہیں. حضرت اسما بن یزید فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے ہیں. آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے اور ارشاد فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ہوں گے. پہلے سال آسمان بارش تہائی روک دے گا اور زمین 1 پیداوار روک لے گی. دوسرے سال 2/3 بارش اور پیداوار. تیسرے سال ہوگی نہیں. ایسی گل یاد رکھنا سارے پیسے جوڑ کے رکھنا ہر حال. کوشش کرو پیسے جوڑ کے رکھو. تہاڈے تے سال یہو جہے آن کہ تہاڈے کول پیسے ہون, سال 2 سال 3 سال تسی روٹی کھا سکو. میں ایک دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کو ڈال کر دیتے تھے. اور مجھے حدیث بھول گئی. وہ حدیث جو آتی ہے وہ آتی ہے باغ فتح کے معاملے میں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چاچا عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے نا کہ سانوں بھی کوئی مینجمنٹ دے دے, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا اس مال فے میں سے 1 سال کا راشن نکال لیتے تھے اپنی بیویوں کے لیے. یہاں سے نکلا تھا حدیث, سمجھ آ گئی نہیں حدیث میں کہ یار وہ جو باغ فتح کی آمدنی آتی تھی اس میں سرکار کیا کرتے تھے, 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کے لیے رکھ لیتے تھے. 9 بیویاں ایک وقت میں رہی ہیں تو 9 سال کا راشن سب نو پا کے دے سن. تو اس لیے ہمیں پیسے جوڑنے چاہیے. ایک توکل ہوتا ہے اللہ پر رکھنا, بہت اچھی بات. ایک توکل ہوتا ہے پیسے اپنے پاس رکھ کر اللہ پر رکھنا. حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ 500 روپیہ سمجھ لو, 500 روپیہ انہوں نے ایسے نیفے چاڑیا ہوتا سی. اج دا سمجھ لو 50,000 لا لو, ٹھیک ہے نا. تو رہتے روکھی سکھی کو کھا کر گزارا کرتے تھے. تو کہنے لگے جب مرنے لگے نا تو کہتے 500 روپیہ بھی اللہ دی راہ دے دو. کہتے بابا انہوں کا تو سنبھال کے رکھیا سی. کہنے لگے اس لیے کہ جب شیطان میرے دل میں خیال پیدا کرتا تھا کل کیا کھائے گا, کہتے 500 ہو گیا. بیمار ہو گئے ہیں کل دوائی, کہتا 500 ہو گیا. اور مر گیا تو کفن دفن, کہتے 500 ہے. کہتے انہوں سمجھان واسطے رکھیا سی, لیکن خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے. اس لیے میں جو سمجھا رہا ہوں پیسے بچا کر رکھنے ہیں. ایمان والو اپنے پیسے سنبھال کر رکھیں, غیر ضروری کاموں میں نہ لگائیں. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ سنا کہ جب آپ قرضہ لے لیتے تو سارے گھر والے کہتے بھائی کوئی گوشت نہیں کھانا, کوئی فلانی چیز نہیں کھانی, کوئی سیلڈ نہیں بنانا, کوئی چیز نہیں کرنی. جدو قرضہ لتھ جاتا اس کے بعد کہتے اب سب کچھ کھاؤ. جب قرضہ آ جائے تو پھر کچھ نہیں, اور جب اتر جائے اس کے بعد جو کچھ مرضی کرو. اس لیے یہ جو پیداوار رکیں گی, زمین کی پیداوار رک جائے گی, بارش رک جائے گی, آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. وگرنہ جب بندہ کمائی ختم کر دے, کاروبار فلاپ ہو جائے, ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے, بندہ بیمار ہو جائے, ایمان بھول جاتا ہے, ڈانس کرتا ہے گھر, گندیاں گالاں کڈنا شروع کر دینا ہے, بچے وہ کول تنگ آ جاندے, ایمان برباد کر کے بہ جاتا, زبان نو روک نہیں سی سکتا, گلاں تو باز نہیں آتا, اپنے آپ نے سمجھتا سب تو زیادہ اور سب تو گندا ترین انسان ہوں. گھر والے واسطے عذاب بن گیا ہوتا, لیکن وہ سمجھتا میں بڑا ٹھیک ہوں. اور جب یہ پیسہ پاس نہیں ہوتا, آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے. سارے کسے کنے بجلی دے بل ود گئے نے, کنے بجلی دے بل ود گئے نے, سب رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے, سب رو رہے ہیں, بجلی دے بل بڑے ود گئے نے, بڑے ود گئے. لیکن میں نے ایک بندے کو دیکھا, وہ نا 3:30 بجے مطلب کہ باہر گلی میں بیٹھا ہوا ہے, بڑے آرام سے گلاں کرتے پے. میں کہ یار گرمی چ بیٹھا نے, پکھا بھی نہیں لایا, اینو گرمی کچھ نہیں کہندی. ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کے مطابق.
اس لیے درد اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا ایک دل کرتا ہے اور کہتا ہے جدو اللہ نے ایس چنگا چنگل پا دیتا ہے کسے نو، انہوں نے بل نہیں دیتے جا رہے، دیگر معاملات نہیں کیتے جا رہے، تو اسی ہاتھ لا کے روک سکتے ہیں؟ کہتے اگر چھت ڈگتی ہوئے نا تو باہر دوڑ لا دیو، تو جدو ہم سامان ہی ڈگن لگا تو کی کریے؟ لڑ سکتے ہو؟ آگے آتا ہے، چلے چلتے آگے دل. پھر حدیث کے مطابق دجال کے آنے سے قبل دھوکے اور مکر و فریب کے سالوں میں یہ حالت ہوگی اور حقیر لوگ، حقارت والے لوگ زیادہ اوپر آ جائیں گے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو 3 شہر ایسے ہوں گے، ان میں سے ایک شہر تو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر واقع ہوگا، دوسرا شہر ہیرا کے مقام پر ہوگا اور تیسرا شام میں ہوگا. 3 مرتبہ ایسا پیش آئے گا واقع لوگ گھبرا کر اٹھ پڑے، جی میں زلزلہ نہیں آتا تو اس کا گھبرا کے اٹھ کے تو مچھدہ بھریاں ہوندیاں نے، جی میں وہ زلزلہ آ گیا اج مر جانا سی یار، اسی وقت بس ایک دن کے لیے. کنا ساڑا دل سخت ہو چکا ہے، زلزلہ دیکھ کے سی، بیماری دیکھ کے سی بدل دے، جو غریبی دیکھ کے سی اللہ راہ دینے کی کوشش کر دیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ ٹیوٹے پر مارے تو وہ کہندا یار اج کچھ کی کردا پہ، کہندا یار کچھ نہیں، کمائی نہیں ہو رہی، بس گڈی کا انتظار کردا ہوں، گڈی مل جائے تو میں اتنے نہ کوئی کام کرا. اچھا اتنے میں وہ راوی کا پل آ گیا، راوی کے پل پہ وہ نیچے اترا، جو ابھی کام نہیں کوئی کر رہا، جو کام نہیں کر رہا، انہیں اپنے جیب پیسے کڈے اور یا جانوروں کو گوشت پا دیو. میں کہا تین تے آپ زکات لگ دی ہانا ربا اور تو پان لگا ہے، کتنا بیوقوف انسان ہے تو کہ تو پان ڈالنے لگا اور کردہ بھی کہ جانوروں کو تو لگتا ہی نہیں صدقہ. لیکن ہماری قوم جہالت عام ہے، عروج پر ہے اور ہمارے منہ بند ہے، لوگ جتھے لگے نہ لگے رہن دو. پاجی اسی نہیں لگے رہن دو، میرے ساتھ جو بھی رہے گا انہوں نے میں لڑائی کراں گا، پاویں من برا کرے پاویں گالا کڈے. اور ساڈے جڑے نے پالتو جانور پالنا اور بات ہے، یہ صدقہ خیرات ان پر لگانا اور بات ہے. پالتو جانور پالنا جائز ہے، آپ پال سکتے ہیں، لیکن ان کو جانوروں کا صدقہ. اچھا پھر چونٹیاں دا صدقہ تہاڈے ذمے، مچھلیاں دا صدقہ تہاڈے ذمے، کن کھجوریاں دا تہاڈے ذمے، کہڑے کہڑے لینا جی بھاجی؟ چیلاں دا، کویاں دا. او اے قبرستان جا کے ایک ٹھوٹی رکھ دیندے نے، اتنے چاول پا دیں، اتنے پانی پا دیں، کیا بات ہے، ابھی تہاڈے ذمے. کہڑا کہڑا لینا جی؟ چڑیاں نوں تے اللہ رزق دیندے نہیں، تسی دیندے ہو. اور نال بنایا ہوتا ہے، ایک اشتہار بنایا ہوتا ہے، دیکھیں گرمی بڑی پڑ رہی ہے، چڑیوں کی پیاس کا بھی خیال رکھیں، چھت پر یہ لگا دیا کریں. لو جی جنوں رزق رب دیندا پیا ہے اور تسی کمینے لوگوں اپنے نوں رزق نہیں دے سکتے، چڑیاں دا خیال کر دیو. کوئی چڑی مردی پئی جے، اور کوئی ڈگے پیاس نہ تو چک کے پانی پیا دیو، اور نہیں آپ ہی کم خراب کیتا جے. تو گل سمجھ آئے گی نہیں آئے گی؟ حالے نہیں آئے گی نا، عقل اچ نہیں پیندی نا. اور جنہیں کہ ٹھا کر کے لگے نا انہیں کہ پیندی کوئی نہیں گی. ٹھیک ہے، ایک بار پھر آگے آتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم آماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف مدینہ منورہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں. جب دونوں لشکر آمنے سامنے سب بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے لڑائی کریں گے. مسلمان کہیں گے نہیں، یہ اب ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. اس پر وہ ان سے لڑائی کریں گے. یہ یاد رکھے گا، اس میں ویسے جو سمجھایا گیا، جڑا کوئی بندہ مسلمان ہوئے نا، پاویں وہ عیسائی ہوئے تو ساتھ تے دیو. وہ عیسائی نہیں جو مانگنے کے لیے عیسائی ہوتا ہے، آئے گا تو کہے گا جو میں ہندو سے عیسائی ہو گیا ہوں، اور مانگنے کے لیے ہوگا. وہ نہیں، جو مسلمان، جو عیسائی مسلمان ہو جائے اس کا ساتھ تو دو، اس کا ساتھ تو دو. ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کبھی لشکر کوئی آ جائے اور ہمارے مسلمان کوئی ہو چکے ہوں بھائی، ان کو واپس نہیں کرنا، ہم نے ان کا ساتھ دینا. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو حدیث پاک میں آیا ہے. یہ میں نے کوئی نقطہ اس حدیث کا سمجھا دیا. سرکار دو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے دجال آئے گا. تو ایک صحابیہ حضرت ام شریک بنت ابی العسکر نے سوال کیا کہ عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور بیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا. پھر حدیث پاک میں آیا، سرکار ارشاد فرمائیں گے، یہ میرے لیے، یہ حدیث میرے لیے، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ مساجد کے آئمہ بھی ممبر و محراب پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں. آج میں بیان ایسے مارے کردہ پہ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا سی دجال تک گلاں کرنی چھاڑ دینے، تو میں کہ میں نبی دی حدیث تے اتنے ذرا تھوڑا پلٹ کے گلتے کرنے سرکار میں کردہ پہ. کل کو سمجھ آئی نا، یہ میں نے تذکرہ کیوں شروع کیا ہے؟ 430 احادیث ہیں دجال کے بارے میں.
430 احادیث دجال کے بارے میں آتی ہیں، اور سرکار نے چاہا کہ ممبرہ سے گلیں ختم ہو گئی، دجال کی گل ہی کوئی نہیں کرے گا، تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں دجال کے آنے کی کچھ متعین نشانیاں، جب چشمے نیچے چلے جائیں، پانی بھائی ساڈا بھی پانی تھلے جا رہے ہیں نا، بس چشمے نیچے چلے جائے، پھر میں کہنا حالے 500 سال لگن گے، حالے 500 سال لگیں، نہروں کا پانی نکال لیا جائے، گھاس پیلی ہو جائے، تو تم اس وقت دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام آ جائے، پر تانوں کی لینا دینا دجال دا، آ بھی گیا تسی کرنا ہے، اگے میں دسدا کی ہونا ہے۔ اچھا دجال کا حلیہ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک حدیث تے رنگ سرخ و سفید ہوگا، تبرانی 1648 حدیث، جسم بھاری بھرکم ہوگا 1648، قد کے اعتبار سے پستہ قد ہوگا، چھوٹا ہوگا، کی ہوئے گا ہن تن میں سمجھاتا ہے، سرخ و سفید ہوئے گا، بھارے جسم دا ہوئے گا، سر کے قد چھوٹا ہوئے گا، سر دے وال بڑے زیادہ ہوں گے، گنگرے آلے ہوں گے اور الجھے ہوئے ہوں گے، ان نشانیاں یاد رکھنا، گنگرے آلے ہوں گے، سدھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، الجھے ہوں گے، 3 حدیثاں یا 3 چیزاں آئیں جی۔ ایک حدیث میں دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، بائیں آنکھ سے کھانا ہوگا، دائیں آنکھ پر ایک موٹھی پھلی ہوگی۔ 4 حدیثاں یہ بارے چاہیے، اکھ دے بارے چاہیے، جہدے بارے چاہتا ہے کوئی کہتے ہیں 2 اکھاں خراب ہوں گے، کوئی کہتے ہیں 1 اکھ خراب ہوئے گی، 4 حدیثاں مختلف ہیں۔ نوجوان ہوئے گا، ٹھیک ہے، وہ عبدالعزا بن قطن حزائی کے مشابہ، وہ کوئی ہوئے گا نا کافر، وہ دے مطابق وہ دی شکل دا ہوئے گا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوگا، یہ بڑی اچھی گل کی تھی سرکار، دونوں آنکھوں کے درمیان کے لیے ہوئے گا رے، یہ لکھا ہوگا۔ لیکن اگے دی گل کی تھی نا اس طرح دھیان والی، سرکار نے جو ہے جس کو ہر وہ شخص پڑھ سکے گا جو مومن ہوگا اور دجال کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، ہاں وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، پڑھ لے گا۔ کون پڑھے گا؟ نہیں، ان پڑھ اور پڑھا لکھا دونوں پڑھ لیں گے، لیکن مومن پڑھے گا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی نا، قبر میں جب رکھا جائے گا نا، ان پڑھ تسی جاہل ہو تانوں عربی بھی آ سکتی، تو اس سرکار نے پہچان بھی لو گے، قبر میں رکھے جائیں گے نا پہچان کے، کیونکہ اگر اس وقت جڑا نا دجال نو پہچان لیتا جائے گا انیاں نشانیاں، تو قبر وچ رکھے سرکار نو اسی نہیں پہچان سکاں گے۔ اول تو پہلی نشانی تو میرے نزدیک یہی ہونی ہے کہ سرکار نے آنا تو قبر روشن ہوئی نہیں ہے، ساڈا کام بن جانا۔ اس لیے ہر وہ شخص پڑھ لے گا، ان کا سمجھ آ رہی ہے، چھوٹے قد ہوئے گا، سرخ و سفید ہوئے گا، چھوٹے قد ہوئے گا، موٹا تازہ ہوئے گا، بال گنگرے والے زیادہ وڈے ہون گے، اکھاں اودیاں خراب ہون گیا، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، پاکستان شام اور عراق کے درمیان میں سے، کچھ کہتے ہیں خراسان کے علاقے میں سے، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسبہان کے علاقے سے نکلے گا۔ انہوں نے کیا کہ ادھروں نکلے گا، حالے مشہور نہیں ہوئے گا، ایتھے آئے گا تو تیزی ہوئے گی، تو پھر ادھر نال مل کے اگے چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 حدیثاں انہوں نے تطبیق کی، تطبیق نال ملائیاں نے انہاں گلاں، ٹھیک ہے جی۔ اگے چلتے ہیں، سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور پھر رب ہونے کا دعویٰ کر دے گا کہ میں رب ہوں۔ پہلے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور پھر رب ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار نے مختلف چیزاں دسیاں نے، ان تو سننی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات پڑھا کرے، دوسرا آخری 10 آیات سورۃ کاف بھی پڑھا کرے، تیسرا سورۃ کاف کی 10 پہلی آیات یاد کر لے، چوتھا ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں سبقت کرو، تیز عمل کر دو، نیکیاں جلدی کرو۔ دجال، دھواں، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عام موت، مرن لگ پہ لوکی، اور ہاتھ تم میں سے کسی کا مرنا، اور مرن تو پہلے کچھ کر لو، مرن تو پہلے کچھ کر لو، وقت کوئی نہیں جیے گا، اور ہر لنگتا اینا ہی کہ حالے کہڑا میں مرنا، میں بھی نہیں سمجھتا مرنا، میرے دماغ بھی نہیں آتا مرنا ایویں آئے گا تو چلا جائے گا، لیکن میں نے یہ کام ضرور پکڑ رکھا کہ نیکیاں دی رفتار ودائی جو، گلاں چنگیاں کرو، حوصلہ دین والیاں گلاں کرو، بدماشی دی گلاں نہ کرو، کسی نے یار حوصلہ ہی دینا، کسی نے حوصلہ ہی دینا، جیسے میں اکثر کہا کر یار میرا گھر نعمت ہے، مجھے جو اولاد اللہ نے دی میرے لیے نعمت ہے، جو گھر والے دیے میرے لیے نعمت ہیں، ماں باپ جو دیے وہ میرے لیے نعمت ہیں، دوست احباب میرے لیے
نعمت ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے نعمت ہے. میں اچھے الفاظ ادا کر, کبھی گھر میں بھی ہو جائیں, کوئی مسئلہ بھی ہو جائے نا تو گھر والے کہتے نہیں ایسا, میں کہ میرے لیے آپ نعمت, میرا ایمان ہے اللہ نے تانوں میرے لیے نعمت بنا کے رکھا ہے. میں ان کو بری بات نہیں کہوں, ان کو حوصلہ دوں گا, اپنی اولاد کے لیے خیر چھوڑ کر جاؤں, اچھی بات سوچ کر جاؤں. ایک دوست میرے پاس آتا تھا تو اس کی بیوی بیمار ہو گئی. جب بیوی بیمار ہو گئی نا تو میں کہا تو آ نہیں رہا, کہتا تسی آپ پہ کیا سرکار کہ بیوی نعمت ہے تو میں آج کل نعمت دے پیچھے ہوں. میں کہا یار گل تو صحیح ہے پر یہ نعمت تو چھڈ کے, نعمت کے پیچھے تو ہے پر اے نعمت نو چھڈ کے کہندے نہیں سرکار تہاڈے نال بھی ہے. یہ میں نے ویسے شکر لگایا تھا, ورنہ میرے دل میں بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار انسان وہ ہوتا ہے جو گل نو عمل کرتا ہے, احساس کرتا ہے کہ اس نے اگر گھر والوں کو بھی نعمت کہا تو ہم نے بھی گھر والوں کو نعمت ہی سمجھنا ہے. سرکار نے ارشاد میں کہ پھر دجال نظر آئے اس کے چہرے پر تھوک دینا. بچنے کی تدابیر بتا رہا ہوں میں, کاف کی 10 آیات, آخری 10 آیات یاد رکھنا, ثابت قدم رہنا اور چہرے پر تھوکنا, یعنی اس کے خدائی دعوے کو تسلیم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا, دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا. ایک بڑی مزیدار حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال تے بڑا طاقتور ہوئے گا, ٹھیک ہے, تے ادو مومن دی خوراک کی ہوئے گی, مومن کی کھائے گا. سرکار نے ارشاد میں اس کی خوراک الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو گل سمجھ آئی جائے, جتھے روٹی نہ ملتی ہوئے اتنے یہ بھی کام چل جاتے. چلو ایک اور مثال تک سمجھا, حدیث سمجھانا. اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں, مکہ مکرمہ جاتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر یا اللہ کے گھر میں ہم آب زمزم پیتے ہیں. آب زمزم کے بارے میں مشہور ہے یہ پانی کی بھی کمی پوری کر دیتا ہے اور خوراک کی بھی کمی پوری کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اگر ایک مجاہدہ دسن لگا, آپ اگر 15 دن کے لیے گئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, پھر آب زمزم پیندے رہنا, روٹی نہ کھانا, مجاہدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ تہاڈا ہاتھ دیکھو جی, میرے تو مشکل لگتا پہ. چلے لے ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث جب سامنے آتی ہے حدیث ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ایمان کی بات ہے کہ آپ کا درجہ کون سا ہے, اس درجے کے مطابق آپ کام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. اچھا, اس لیے دجال کے دور میں خوراک کیا ہوگی؟ کتنے پیار نہ سے میری گلاں سنتے ہو یار, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. سرکار نے دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو بھاگو اور دور رہا جائے. یہ بھی ایک طریقہ کار, جس طرح ساڈا اج کل دل کرتا گھر ہی بیٹھے رہو, ادھر ادھر نہ جاؤ. فتنے ہیں, کسی نے گھر بھی جاؤ تو کی کرنا ہے, آیا میں انج کر لیتا ہے, میں انج کر لیتا ہے. اگلا کہتا ہے بھائی سن سنا نہیں آیا, جان کا فائدہ ہی کوئی نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اگر ہو سکے جب دجال کو سنو پہاڑیاں سے نکل جاؤ, اپنے گھر ہی ٹاٹ بن کے رہ جاؤ. صحیح بخاری میں حدیث سے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ والسلام جب نماز پڑھا کرتے تھے, فرض نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اسی تو ربی جل نہیں یاد کی, سانوں نہیں جی آتی. اے چار دے پناہ مانگتے سن سرکار, جہنم تو, قبر تو, مسیح الدجال دے فتنے تو, اور زندگی دے فتنیاں تو, موت زندگی دے فتنیاں تو. اور اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, یعنی گناہوں تو پناہ مانگتے سن تے قرضے تو پناہ مانگتے سن. اگلے نے کہا سرکار قرضے تو کیوں؟ کہتے جب قرضہ پکڑ لینا پھر بندہ پیچھے پیچھے, اگلا آگے آگے, اور پھر جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, ایمان سے بے ایمان ہو جاتا. اور قرضہ پکڑتے ہی کیوں؟ جب واپس نہیں کر سکتے تو قرضہ پکڑتے کیوں؟ زکوٰۃ مانگا کرو, تو ہمیں زکوٰۃ دے دو, ہم زکوٰۃ کے قابل ہیں, ہمیں قرضہ نہ دو. اور جب پھر آپ قرضہ پکڑ کے اپنا گھر سنوار رہے ہیں, اپنا گھر سنوار رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں مال جیب میں پڑا ہوگا لیکن جدوں کوئی بونی نہیں کی, پیسہ موجود ہے لیکن دوسروں کو دینا نہیں. میری اچھی عادت ہے کہ جس کو دینا ہے جلدی سے دے دو, جس سے لینا کہ یار جلدی دے رہی, تیری مہربانی, نہ دیتا تو تیرا معاف ہے, کیونکہ میں دینا ہی نہیں تینوں. کیا سمجھ آئی نا؟ اول تو میں دیتا ہی کسی کو, اگر دے دوں واپس نہ کرے تو معاف ہے. اصول سمجھ لیتا جنا میرا, اگر میں کسی کو دے دوں وہ واپس نہ کرے میری طرف سے معاف ہے. کل قیامت والے دن میں نہیں پوچھوں گا, اول میں دیتا ہی نہیں. دے دا
پھر واپس نہ دے تو برا نہیں مناتا، کیونکہ میں نے ایک قانون پاس کر لیا کہ اگر تو دینا نا تو پھر دل چنا وڈا کر لے کہ نہ واپس کرے تو اے نہیں ہونا کہ روندا نظر آئے. یہاں تو کسی کو قرضہ دے نا اور دے تو پھر روئے نا، اصول بنائے اپنے اندر کوئی نہ کوئی. اچھا جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. دجال کی مدت کل 40 دن رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کی جو عمر ہے 439 ڈیز ہے، 439 دن. بس 40 دن رہے گا. ایک سال دے برابر ایک دن ہویا نا جی، جو 50,000 سال دا سی، 1 سال دے برابر. اور شوبدے بازی کیا ہیں اے ہن بڑے جنہیں پیر فضرات نے نا کرامتا سنان والے دجال دے نال ہو جاندے نے. دجال ہواؤں والے بادل کی طرح اس کی رفتار ہوگی، اپنے نام ماننے والوں کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا، ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرے گا. دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، اور جسے آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. اگر کسی کو دجال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ پانی کے مقابلے میں آگ لے لے، کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا. دجال کے پاس جنت اور جہنم بھی ہوگی، لیکن اس کی جہنم جنت اور جنت جہنم ہوگی. دجال کے پاس پانی کی نہر، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. میں تو سمجھ نہیں آتی اتنے غریب کس طرح گزارا کرے گا. جدو لے لے گا تو اج اسی رونے پہ ہیں، کھان نو کچھ نہیں. اتنے جدو کھان نو کچھ نہیں ہوگا تو کس طرح گزارا کرو گے؟ حالے انہیں سوچ لینا چاہیے نا. ادو بھی تو انج ہی ہونا جی، تو ہوں بھی اسی رونے پہ تو ادو بھی. چلو ٹھیک ہے. دجال کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک آگ اور دھویں کا ہوگا، دوسرا درخت اور نہروں کا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ دجال ہر گھاٹ پر اترے گا، ہر ایک، حتیٰ کہ تسی قبراں دے وچ ہوگے نا او دا اثر تہاڈی قبراں 'چ بھی جانا، کیونکہ انہیں مردیاں نو بھی زندہ کر لینا. اس لیے یہ ساری پناہیں ہم نے مانگنی ہے. ان کی سواری گدھے کی ہوگی جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا. دجال مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست اور مردے کو زندہ کر دے گا. دجال کے ساتھ کچھ شیاطین بھی ہوگے. ایک بندے بلائے گا، ہاں بھائی تیرے ماں پیو نے زندہ کر دا، کہتے کر دیو. وہ شیطانوں نے حکم دے گا، شیطان وہ ماں پیو کی شکل ہی ظاہر ہو جائے گی اور کہن کہ تو اینو رب مان لے. کسی کا اونٹ زندہ کر دے گا. آج بھی تسی نہیں کہندے کہ کچھ کر کے دکھاؤ پیر صاحب؟ اکثر میرے کو بھی آتے سن، پیر صاحب کچھ کر کے دکھاؤ. میں کہ میں نیکی دی راہ تے چل سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا، تانوں کھ نہیں دے سکتا. میں اج تک کوئی دعویٰ کیتا بھاجی کوئی کرامت سنان دا؟ کوئی ہے کیا بھائی میرے کو بندہ آیا وہ کم انج کر کے بن گیا؟ نہیں نا. میں تمہیں دجال دے فتنے تو بچا کے رکھاں گا. میں تمہیں اللہ دے حوالے کرنا کہ اپنے والے پاسے سپرد الہ. فکر نہ کر، تیرا گواہ، تیرا رب، تیرا سب کچھ. تو دجال آسمان کو برسنے کو حکم دے گا تو برسنے لگے گا، زمین کو حکم دے گا زمین غلہ اگائے گی. کیا بات ہے جی. جس علاقے سے گزر جائے گا جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا جو کچھ مرضی دے جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نمودار ہوں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، باب لد پر دجال کو پکڑیں گے اور مار دیں گے. اور اس کے بعد آتا ہے ایسے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس ہوگی نا جہاں تک پہنچے کافر انج پگھلے گا جویں نمک پانی پگھل جاتا ہے، حل ہو جائے. لیکن دجال مکہ مکرمہ داخل نہیں ہو سکتا، مدینہ منورہ نہیں داخل ہو سکتا، بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا، طور پر نہیں جا سکتا. دجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا. پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں. مدینہ منورہ سے نہیں آئے گا، احد پہاڑ تو اگے نہیں جائے ہونے آنا. ٹھیک ہے جی. اور فرشتے وہاں پر ہوں گے. اچھا، دجال کے ساتھ نکلنے والوں میں اکثر عورتیں ہوں گی. دجال کے ساتھ منافق مرد اور عورت ہوں گے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے منافق بھی، ایسا مطلب وہ منافق ہو سکے وہ بھی باہر نکل کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے. دجال کے ساتھ جو لوگ ان کے جوتے بالوں کو چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈال جس پر بتے چمڑا چڑھایا گیا ہو. دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی بھی ہوں. کہتے کہ جنہوں نے سبز رنگ کی چادریں پاؤں گی. وہ اکثر دعوت اسلامی نے کہنا شروع کرتا کہ نا تہاڈیاں چادراں سبز رنگ دیاں، تسی دجال دے نال ہوگے تو انہوں نے چادراں بدل لیتی. سمجھدار ہو گئے کہ سانوں ادھر نہ پا دے نا. لوکی کہتے نا کسی وقت کہتے ہیں بھاجی سی گنبد حضرا دے نال چادراں ملائیاں نے، وہ نال ہی ذرا گل ہوئے تو چادراں بدل جاندی. سمجھیدا ہوتا ڈرنا کہتا ہے یار، اینی کیڑی گل ہے. دجال کا ذکر قرآن مجید میں بھی اشارتاً آتا ہے، جیسے قبر کے عذاب کا اشارتاً آتا ہے، اس طرح آتا ہے. تو میں نے دجال کے متعلق آپ کو سمجھا دیا اور سمجھایا یہ پیسہ کمانا جائے، رکھنا بھی جائے، دین تے لانا بھی جائے، قرضہ نہیں کسی نے دینا، دینا تو دل وڈا کر کے دینا، واپس نہ ہوئے تو گالا نہیں کڑنی. اپنے گھر والے نعمت سمجھو، انہاں واسطے زحمت نہ بنو.
کیونکہ تسی سب تو وڈی زحمت اپنے گھر والے چو بدترین لوگ نے جنہوں نے گھر وڑدے دیکھ کے بچے کہنے اللہ کرے، بدترین لوگ. جہاں پر ایسی حالت ہو جائے نا تو وہاں جا کر بیٹھیں جہاں پر اور کہ کہتے ہیں نا تہاڈا گزارا ہوتا ہے تو گھر والوں کو تکلیف نہ ہوئے. کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن کے گھر والے ایسے بدترین ہوں ان کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. اور ہر کوئی کہتا سمجھ تو آ کہ میں تو نہیں نہ اچھا میں تو نہیں. کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کبھی گھر والے نے پوچھ کے دیکھ لینا نا تہاڈے گھر تھی گھر جاؤ تو گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ سمجھا کرو نا. تو جہے بندے کہتے مینوں پوچھ کے دیکھو کدے کدے گھر والے خوش نہیں ہے میں دساں اگے میں کچھ نہیں کہتا یار. ہوں میں دساں گا تو پھر انہیں گھر والے جا کے پھیٹی لا دے کہ تھی دسیا گا تو ایسے بارے ایسے سمجھو کہ تھی گھر والے واسطے کی ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دجل و فریب کے راستے سے ہمیں بچائے، دین و دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، مشکلیں ہماری آسان فرمائے، بیماریاں ہماری دور فرمائے، ہر قرضے سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرمائے، اپنے نور سے ہمیں منور فرمائے، سینہ ہمارا کشادہ فرما دے، علم ہمیں عطا فرمائے، عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنے بندوں میں شمار فرما کر بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.